پہلا حق کیا ہے؟ والدین کا ہے، اور اس میں ہم اپنے حساب سے سب کے لیے دعا بھی کریں. جب کوئی صدقہ کرے نا تو آپ اپنے دل میں بس نیت کر لیں کہ اللہ اس میں ان سب کا حصہ جس نے میرے پہ احسان کیا جنرل کر دیں. اللہ کے خزانے بہت وسیع، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں کہ آپ کو بھی ثواب دے اور سب کو بھی دے دے، سبھی آ جائیں بالکل سب کی طرف سے، سب کی طرف. زندگی میں تو کئی لوگوں کے احسان ہم بھول بھی چکے ہیں، لیکن اللہ نے سب کے گن کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ کبھی ایسے صدقہ کیا کہ یا اللہ یہ ان سب کی طرف سے ہے جس کسی نے کبھی بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہو. اور یا اللہ جنہوں نے، یعنی میں جو اپنی خاص دعائیں لکھی نا تو جیسے خاص وقتوں میں پڑھنے کی ہوتی ہیں یا پھر روٹین میں وہ آ جاتی ہیں، تو اس میں میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ آج تک جس کسی انسان نے میرے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی ہے تو اس کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور آج تک کسی انسان نے میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کی اللہ تو اس کو معاف کر دے، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. مجھے تو اپنی بخشش چاہیے نا، مجھے کیا لینا کسی سے بدلا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا. مجھے تو اپنا دل صاف کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے. معاف کی سب نکال کے باہر پھینک دیا، ختم. اور اللہ سے بھی دعا کی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، میں نے بھی کی ہوں گی اور ہم کر کے بھول جاتے ہیں. بعض اوقات جانے، بعض اوقات انجانے، بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دوسرے کو اتنا ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اتنی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود احساس بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، پورا ہی نہیں کرتے، یعنی کئی طریقے سے ہم دوسروں کو تکلیف دے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر دے اور ہمیں آخرت میں نہ پکڑنا. تو پہلا حق ہو گیا والدین کا، اور والدین کے حقوق میں جو چیز آتی ہے کہ سب سے پہلی بات ہی کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. قرآن میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے نرمی سے کندھے جھکا کے رکھو. اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے یہ سیکھیں تو ہمیں اپنے والدین کے سامنے ایسے ہونا چاہیے، نہ کہ بڑھ بڑھ کے باتیں کریں اور ان کو سنائیں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد جب شام کو گھر پہ آتے تھے تو میرے دادا ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو آ کے سب سے پہلے ان کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھ جاتے، ان کا حال پوچھتے، اور ایسے ان کے آگے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی کسی بزرگ شیخ کے پاس کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، ادب سے احترام سے. اور آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرتے رہتے، پھر پوچھتے انہوں نے کیا کھایا ہے، کیا کیا ہے، ان کو پہلے راضی کر کے پھر اس کے بعد باقی ہم سب کی خبر لیتے تھے. اور ماشاءاللہ کافی سارے بہن بھائی تھے، تو یہ چیز ہم نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھی ہوئی ہے، یعنی وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز اندر آئی کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ایک حق ہے. بلکہ میرے والد تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں پال رہے یا کر رہے کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے، ہم تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. ایکچولی میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، تو ہم لوگ ماشاءاللہ 12 بہن بھائی تھے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جتنا بھی کماتے ہوں 12 کی فیملی کو صرف کھلانا پلانا نہیں، ایجوکیشن دلانا اور پھر ہائر ایجوکیشن دلانا اٹس ناٹ ایزی. تو جب یونیورسٹی میں میں چلی گئی اور میں ہاسٹل میں رہتی تھی تو ہر مہینے وہ مجھے پیسے بھیجتے تھے. اچھا اس وقت منی آرڈر سے پیسے آتے تھے، جب پیسے آتے تھے ان کا خط ساتھ آتا تھا، اچھی سی نصیحتیں لکھی ہوتی تھی، اور میں جو ہی لفافہ کھولتی تھی اور میں بیٹھ کے باقاعدہ روتی تھی، مجھے رونا آ جاتا تھا. میں کہتی تھی میرے والد کتنی محنت سے یہ پیسے کما کے مجھے بھیجتے ہیں اور میں اس کا حق ادا نہ کروں. یہ چیز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی کہ میں اور زیادہ پڑھوں، میں ایسے کام کروں کہ وہ خوش ہو جائیں. اس وقت بہت ہوتا تھا کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے. الحمدللہ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بالکل کسی فضول کام میں اور کسی چیز میں نے نہیں ڈالا، اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھی. اس کے بعد الحمدللہ مجھے میرٹ اسکالرشپ مل گیا اور فل اسکالرشپ تھا، جس کی وجہ سے پھر میں یو کے پڑھنے کے لیے گئی. اگر وہ اسکالرشپ نہیں ہوتا تو میرے ماں باپ تو مجھے یو کے نہیں بھیج سکتے تھے اس وقت، تو اس وقت پڑھنے کے لیے میں چلی گئی. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی تھیں اور ان کا احسان بھی، اور پھر میری طرف سے اس احسان کو ماننا اور اس کی قدر کرنا، اور اس چیز کو جو وہ مجھ سے چاہتے تھے اس کو ضائع نہ کرنا. لیکن میں کبھی سوچتی ہوں زندگی میں کہ میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حقیقت ہے، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے مجھے تعلیم دی یا جو ان کی وش تھی کہ میری بیٹی دین کا کام کرے. تو جب میری شادی ہوئی میں سسرال میں آئی تو ظاہر ہے کہ ہر فیملی کا فرق ہوتا ہے نا. ہمارے گھر کے ویلیوز کچھ اور تھے، ہماری زندگی کے مقاصد، ہمارا لائف سٹائل بالکل کچھ اور طرح تھا. میرا سسرال بھی ریلیجس تھے، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن ان کی سوچ ذرا فرق تھی. تو میں کہتی تھی کہ میں نے درس دینا ہے،
بچپن سے ایک وہ ہوتا ہے نا، اور پھر والدین نے بار بار یہ چیز دل میں ڈالی کہ اس علم کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ہم تمہیں اس لیے یہ سکھا رہے ہیں تاکہ آپ اوروں کو فائدہ پہنچائیں. اچھا، اب چونکہ ان کا ماحول فرق تھا، تو جب میں اپنی ساس سے پوچھتی کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے پڑھانا ہے، تو وہ کہتی بیٹے ہماری تو کوئی باہر نہیں جاتی لڑکی، ہماری تو بہویں بیٹیاں کسی کے گھر نہیں جاتی. کہتی اچھا اب کیا کریں؟ میں کہتی اچھا اپنے گھر بلا لیتے ہیں. پھر کہ ہم اپنے گھر بلا دیں، میں یہی کر لوں گی. تو پھر انہوں نے اپنے گھر سب کو بلایا، وہ کیا. لیکن ہوا یہ کہ شادی کے ساتھ ہی میری جاب ہو گئی کالج میں، تو مجھے واپس آنا پڑا. اور الحمدللہ کالج کے بعد میں آفٹرنون میں اپنے گھر میں پھر ایک حلقہ کرتی تھی لڑکیوں کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ جاب پورا ہوتا گیا. تو میرے والد نے باقاعدہ ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنی بیٹی کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتائیں. یعنی میرے والد نے شادی کے بعد بھی مجھے سپورٹ کیا. تو الحمدللہ وہ پھر ایک سلسلہ چلتا رہا، وہ بریک نہیں آئی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہاں کمپرومائز کر لو، یہاں کر لو، لیکن کچھ چیزیں وہ اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بھی آتی ہیں نا. ہمارا بھی تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ہم جو بہت شوق کا اظہار کرتے ہیں ہم نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور پھر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا. نہیں، راستہ تو نکالنا ہے نا. کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے لیے بڑے فائدے کی ہیں، جن سے ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، جن سے ہمارا دل کھلتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی. اور یہ یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی وہی حالت ہوگی جو زندگی میں سینے کے اندر دل کی حالت ہے. اگر یہ تنگ ہے نا، گھٹا ہوا ہے، بے چین ہے، تو وہاں بھی بے چینی رہے گی. جب فوت ہوتا ہے نا انسان، تو دل کی اسی کیفیت کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا دل جو ہے کھل جائے، ہمیں خوشی ہو، اطمینان ہو، راحت ہو. اس میں سب سے پہلی چیز تو اللہ کو ایک ماننا ہی ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا. پھر اس میں ایمان ہے، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ علم ہے. جب تک انسان علم کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑتا، اور خاص طور پر علم الکتاب کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن دلوں کی روشنی بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے. یعنی جب دل میں آتا جاتا ہے نا، ایک تو نا گلے تک حلق تک رانے، جب دل میں اترتا ہے نا تو دل کھلا ہو جاتا ہے. اور جب دل کھلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان معاف بھی کر سکتا ہے، پھر انسان دوسروں کے ساتھ ہر طرح کی خیر خواہی کر سکتا ہے، پھر وہ ہر طرح کے حالات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، پھر وہ تقدیر پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو بہت سارے انسان کو فائدے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زندگی میں علم سے تو رشتہ جوڑ کے ہی رکھنا ہے. چاہے ہم ہوم میکرز ہوں، چاہے ہم جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ بھی، ہفتے میں کم از کم ایک دن کچھ وقت ضرور نکالیں. آئندہ آپ بھی، اور اس ٹاؤن میں بھی اللہ کرے کہ پراپر کلاسز شروع ہوں اور آپ سیکھیں، اور آپ سے پھر آپ کے بچے بھی سیکھیں. کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ماں کی پرائرٹی کیا ہے، ماں کیا کر رہی ہے. تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان کو ایسے کر کے پکڑتی تھی کہ منہ ادھر کر دیتی تھی اور یوں ان کو بٹھا لیتی تھی اس ٹانگ پہ، اور ادھر ٹیبل پہ میں اپنی کتاب اور اپنے نوٹس اور وہ سب تیاری کرنی ہوتی تھی. تو نہ بچہ اگنور ہو اور نہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتا ہے نا پھر. اور اگر آپ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں اور آپ صرف پڑھائی پہ لگے رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں. بچوں کی ضرورت پوری کر کے، اور پھر یہ کہ جیسے کہیں درس وغیرہ پہ میں جاتی تھی تو میں ساتھ لے جاتی، اور جب بہت چھوٹے ہیں تو ان کو کوئی کاپی پین پکڑا دیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے لکھنا، کچھ بناتے رہیں تاکہ بچے بھی اگنور نہ. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں خاص طور پر ہم سوچیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا. جب یہ اپنی زبان بھی بھول چکے ہوں گے، ساری چیزیں ان کی پاسٹ بن جائیں گی. اب دیکھیں نا، ہماری دادی سے اوپر دادی کی امی کون تھی کس کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو دادی بھی نہیں دیکھی، وہ فوت ہو گئی تھی جلدی. تو دادی کی امی کون تھی اللہ عالم، اور وہ کیسے رہتی تھی، وہ کیا کھاتی تھی، کیا پکاتی تھی، کیا پہنتی تھی، وی ڈونٹ نو. تو سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا یہاں کیا حال ہوگا؟ نہ ان کے لیے اسکول، نہ ان کے لیے مسجد مدرسہ میں بھی بھیجے جو ماں سکھا سکتی ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ جس سے آپ جو کچھ لے وہ آگے اپنے بچوں کو دیتے چلے جائیں. جیسے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، ایسے ہی فرض کے درجے میں ذمہ داری سمجھیں ان کے دل میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اچھے کاموں کی محبت، وہ آپ نے ڈال کے جانی ہے دنیا سے، کیونکہ اس پہ پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے
اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عنها، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی گھر کی نگران ہے، بچوں کی نگران ہے. ومسئولۃ عنها، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے گھر کو لک آفٹر کیا یا نہیں، اور تم نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ نہیں، ان کو کیا سکھایا. ہاں، عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جاب کی یا نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچوں کا دین کیا تھا، تم نے ان کو دین کتنا دیا. اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری اللہ کی طرف سے بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے. اس سے ہم نکل نہیں سکتے. اب ہم اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی ٹیچر آئے، کوئی مدرسہ کھلے، پھر ہم اپنے بچے وہاں بھیج دیں. نہیں، وہ بے شک بھیجیں وہاں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو دین دیں. کیونکہ والدین کے ساتھ احسان کے بعد سب سے پہلے ذل قربا، رشتہ داروں پہ احسان ہے. ذل قربا میں، قربا کہتے ہیں قریبی کو، سب سے پہلے اپنے بچے آتے ہیں. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے، پھر اس کے بعد کسی اور کو کھلائیں. اگر آپ کے بچے بھوکے رہ گئے پھر آپ نے کیا کمایا؟ پھر وہ سب کچھ کس لیے؟ کس کے؟ پہلا حق ماں باپ کا تو ہو گیا، اب بچوں کا. بچوں کے بعد پھر جو باقی بہن بھائی ہیں ہمارے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا آتا ہے، پھر اس کے بعد خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا وغیرہ، ان لوگوں کا، یہ سارے رشتہ دار آتے ہیں. ان سب کا خیال کرنا. ان کا بچوں کی تو بہت ساری ذمہ داری، ان کے درجے ہیں، لیول ہے. کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی اور رشتے کی کم ہے. یعنی بہن بھائیوں کی ہے کسی حد تک، اتنی نہیں جتنی آپ کے بچوں کی. یعنی اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کی بھی خیر کریں، ان کو بھی دین سکھائیں، ان کے ساتھ بھی احسان کریں. لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو دو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہے ہماری تو وہ پوری کی جائے. ان سے تعلق رکھا جائے، چاہے سلام دعا کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ تکلیف ہے تو مدد کی جائے. بعض اوقات مدد پیسوں سے ہوتی ہے، بعض اوقات اچھے مشورے سے ہوتی ہے. آپ ان کی بات سن کے آپ کو ان کا غم ہلکا کر دیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہیں، یعنی خیر خبر رکھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں روز ملنے جائیں، روز کال کریں، روز باتیں کریں، یہ نہیں ہے مقصد. خوشی غمی میں شریک ہوں اور حال حوال کی خبر رکھے، میسج وغیرہ ایکسچینج کر لیا کریں. اگر ان کے بچے مثلاً ان کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اگر آپ سارے بہن بھائی مل کے مدد کر سکتے ہیں، فیملی کا ٹرسٹ بنا کے کچھ بھی کر کے، یعنی جیسے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا، ایسے ہی ان کے لیے بھی سوچیں. میرے بچے نے پڑھ لیا تو میری بہن کا بچہ تو نہیں پڑھ پا رہا، میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. میرے بچوں کے بچوں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، میری بہن کے بچوں کے پاس استاد نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیوں نہ میں اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دوں کہ وہ بھی اپنے بچے کے لیے کوئی انتظام کر لے. ہوتا ہی ہے، درجے ہیں نا، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کے پاس کم ہے. تو اس طرح انسان رشتہ داروں کے ساتھ بھی سلوک کرے. جہاں تک ماں باپ یا بڑے ہوتے ہیں رشتے میں جو لوگ، ان کے لیے جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ یہ کہ بڑوں کا نام نہ لیا جائے، ان سے ایسے نہ پیش آئیں جیسے بچوں سے پیش آتے ہیں. بڑوں کی طرف آنکھیں نکال کے غصے سے نہ دیکھا جائے، یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کی جائے، ادب کے خلاف کام نہ کیے جائیں. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کپڑے بھی نہ اپنے جھاڑے کے، کہیں آپ کی گردہ ان کے اوپر نہ جا پڑے. یہ کسی ایکشن سے، یہ ایک مثال ہے، یعنی کسی بھی طرح کے ایکشن سے آپ ان کو تکلیف نہ دیں. پھر اس کے بعد یتیم مسکین جو ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر خاندان کے اندر وہ یتیم ہے تو ان کو صرف مالی مدد نہیں، ان کو پیار بھی چاہیے، ان کو کیئر بھی چاہیے. یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے باپ فوت ہو چکا. اسی طرح مسکین وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوں، جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہے اور چاہے وہ غیروں میں ہے. یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جئیں، صرف اپنا فائدہ نہ سوچیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اور کون ہے دائیں بائیں جو ضرورت مند ہے. بعض لوگوں کے پاس بہت اچھی جاب ہوتی ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اچانک جیسے نسرین بتا رہی تھی مجھے کہ خاتون کے ہسبینڈ کو کیا ہوا تھا، قوموں میں چلے گئے رمضان سے، اور ابھی تک قوموں میں، اور ٹھیک ٹھاک تھے. اب آپ سوچے کمانے والا چلا گیا، ہسپتال چلا گیا کمانے والا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے، عورت اب وہ ہسپتال بھی جاتی اس کو دیکھنے، بچوں کو بھی دیکھتی، باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں. ایسے کئی لوگ اچانک مشکل میں آ جاتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، کسی کے ساتھ کوئی بھی تکلیف آ سکتی. تو ان کا سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اول تو یہ کہ رشتہ داروں کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات رشتہ دار سارے پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر پا رہے تو وہ
کینیڈا ڈالر کیسے بنا کے بھیجیں گے؟ تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو پھر آپس میں خیال کرنا چاہیے، مل جل کے، کوئی ان کے کھانے کا، کوئی ان کے رہنے کا، کوئی یعنی ان کی بنیادی ضرورتیں۔ ایک عورت کا شوہر چلا جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے کتنا غم اور کتنی تکلیف کا سامان ہو جاتا ہے کہ جس پارٹنر کے ساتھ انسان ہر چیز شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ایک حصہ ہی جسم کا چلا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں کیا کہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے سردی گرمی سے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ تو جس کا لباس نہ ہو وہ اس کی پروٹیکشن نہیں، تو جس عورت کا شوہر نہیں اس کی ایک طرح سے پروٹیکشن چلی گئی۔ اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باقی اس کے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ تو ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے، ہم ان کا خیال کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ ای ٹرانسفر کر دیں یا بینک ٹرانسفر کر دیں کہ یہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ ان کا حال بھی پوچھا جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، اگر آپ کے لیے اور ان کے لیے آسان ہو تو وزٹ کر لیا جائے، ان کا کچھ دل کا حال سن لیا جائے، کیونکہ وہ اپنے غم کس سے شیئر کرے؟ عام طور پر تو انسان کیا کرتا ہے، جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے انسان اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل آ گئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اکثر گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیوی سارا دن بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ تھکی ہوئی ہوتی ہے، میاں آتا ہے تو کچھ تو عقلمند خواتین ہوتی ہیں وہ ذرا صبر کر لیتی ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاتی ہیں کھانا وانا کھلا کے اور پھر اس کے بعد شیئر کرتی ہیں، لیکن کچھ تو دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کو جو ویلکم ملتی ہے کہ آج اس بچے نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور گھر میں یہ ٹوٹ گیا اور فلانا ہو گیا اور فلاں کی کال آ گئی تھی اور فلاں چیز ختم ہو گئی ہے اور وہ میں نے لانے کو کہا تھا وہ کدھر ہے، تو یعنی کہ ایک پریشانی کی سی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیچر میں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے ساتھ پر ہمدردی بھی کرے، یعنی اس کے ساتھ ہم نہیں شیئر کرنا چاہتے جو صرف سن کے کہے اچھا اچھا صبر کرو چپ کرو۔ تو اس میں ایسے لوگوں کو پھر حسن سلوک کا کیا مطلب ہے، احسان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی دل جوئی بھی کی جائے۔ پھر آگے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اب اچھی بات کیا ہے کہ یعنی جیسے بھلے مانس لوگ بات کرتے ہیں، آرام سے بات کرو اور صحیح بات ان سے کرو، جھوٹ نہیں بولو، دھوکے میں نہیں رکھو، ہارش نہیں ہو، یعنی کوئی بھی انسان ہو یہ نہیں کہو کہ یہ فلاں بندہ تو بڑا ہی خراب انسان ہے، اس کے ساتھ تو بس ایسے ہی بات کرنی چاہیے، اس کو تو ایسے ہی سبق سکھانا چاہیے، اس کا فائدہ نہیں۔ سبق آپ آرام سے بھی سکھا سکتے کہ آرام سے آپ بات کر لیں کسی سے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے ساری باتیں بتا کے پھر آخر میں کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، یعنی عبادات بھی ہیں۔ اس سے ایک بیلنس پتہ چلتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف بندوں کی خدمت کافی ہے، اور کچھ کیا کہتے ہیں صرف نماز ہی کافی ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے اللہ کا حق بھی دو اور بندوں کا بھی حق دو، اور اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اس کے لیے ہمت اور موٹیویشن لیتے رہیں، اکٹھے بیٹھ کے کچھ سیکھیں، آپس میں ڈسکس کریں، قرآن کی غذا لیتے رہیں اور باقاعدہ سیکھنے کا طریقہ اختیار کریں۔ ایک ہوتا ہے راہ چلتے آپ کچن میں کام کریں، کوئی لیکچر لگا لیا، اتنے میں کوئی فون آ گیا، وہ ادھر ہی بند ہو گیا لیکچر، وہ پھر یاد ہی نہ رہا آن کرنا، وہ آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، آپ کر رہے ادھر بچہ آ گیا، ادھر سے کوئی بیل باہر کی بج گئی، وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ بھی انسان سنتا رہتا ہے چلتے پھرتے، لیکن باقاعدہ سارے کام چھوڑ کے جیسے اس وقت آپ بیٹھے ایک ہی کام ہو رہا ہے نا، سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دل میں چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان سوچ لیتا ہے کہ میری یہ کمی کوتاہی ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ کرتے 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 اگر انسان علم کے راستے پہ چلتا ہوا اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے۔